السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین اکرام، انڈیا سے ایک بھائی نے ایک ویڈیو لنک بھیجی ہے جس میں کوئی مرتد ہوا ہے اور اسلام پر اعتراضات کر رہا ہے۔ اعتراضات کیے ہیں اور سوالات کیے ہیں، 5 سوال کیے ہیں اس نے۔ اس بھائی نے کہا کہ بھائی اس کے متعلق بھی کوئی ویڈیو ہونی چاہیے، تو اس سلسلے میں نے کہا کہ چلو کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ حالانکہ اتنی باتیں ان کی بڑی نہیں ہیں، عام باتیں اس نے کی ہیں۔ بس یہ ہے کہ جب بندہ ہو جاتا ہے، اس کا ذہن ہی خراب ہو جاتا ہے، تو اچھی چیزیں بھی اس سے غلط سمجھنے میں آتی ہیں۔ تو اس کا ایک اعتراض جو ہے نا وہ آپ پہلے سن لیجئے تاکہ ہم اس پر گفتگو کریں۔ ان کے اندر میرا پہلا سوال یہ ہے کہ قرآن کے اندر اتنا کانٹرڈکشن کیوں ہے؟ ایک جگہ کہتا ہے کہ لکم دینکم ولی دین، کہ تم اپنے دین پر، میں اپنے دین پر۔ دوسری جگہ کہتا ہے ان اللہ دین اللہ الاسلام، یعنی کہ صرف اسلام ہی دین ہے۔ تو اب کہا جائے گا جو اپنے دین پر ہے اس کا بھی دین اسلام، جو میرے دین پر ہے اس کا بھی دین اسلام، تو دونوں کا آنا وہی ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ جناب جو ہے اعتراض کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ایک جگہ تو کہتے ہیں کہ لکم دینکم ولی دین، اور دوسری جگہ کہتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، تو گویا سب اسلام پر ہیں، پھر اعتراض کس چیز کا؟ ٹھیک ہے نا؟ اس کی گفتگو سے یہ جناب جو گفتگو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ شاید یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دین کا لفظ اللہ کے نزدیک اسلام کو ہی کہتے ہیں، تو ان کو بھی کہا تم دین پر ہو، یعنی تم بھی اسلام پر ہو۔ تو کفار کو بھی کہا کہ لکم دینکم، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین، ہے نا؟ تو یہ کہنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ اسی آیت میں یہ ہے کہ لکم دینکم ولی دین، کہ تمہارے لیے تمہارا دین، ٹھیک ہے، ولی دین، میرے لیے میرا دین۔ تو یہی بات بتا رہی ہے کہ وہ دین الگ ہے، یہ دین الگ ہے نا۔ تو یہ جو اگر یہ یوں سمجھنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک دین ہے ہی اسلام، ان الدین عند اللہ، کیونکہ دین کا لفظ دین کا معنی اسلام ہے، اس کا مطلب ہی اسلام ہے، تو یہ بھی بات غلط ہے، کیونکہ ان الدین عند اللہ الاسلام کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ہاں مقبول، اللہ کے ہاں پسندیدہ، اللہ کو جو پسند ہے، قبول ہے اللہ کے نزدیک، وہ اسلام دین ہے۔ کیونکہ اور آیات میں اس کی وضاحت آ گئی نا، اور آیت کے اندر وَمَن یبتغ غیر الاسلام دینًا، اب دیکھیں اسلام کے علاوہ جو غیر الاسلام دین، اسلام کے علاوہ جو ادیان ہیں انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی دین بھی کہا ہے نا، اسلام کے علاوہ کو بھی دین کہا ہے۔ وَمَن یبتغ غیر الاسلام دینًا فلن یقبل منہ، وہ قبول نہیں ہے، اسلام اگر نہیں ہے تو وہ قبول نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ یہ سمجھانا چاہتے ہیں، لکم دینکم ولی دین، یہ تو ایک معاہدہ ہو رہا تھا نا، وہ کہہ رہے تھے کہ ایک سال تم عبادت ہماری بتوں کی کرو، ایک سال ہم تمہارے خدائی کریں گے۔ وہاں یہ کہا گیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، تم جہاں قائم ہو وہیں رہو، ٹھیک ہے نا؟ اسلام کے اندر یہ کمپرومائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ اعتراض کر رہا ہے کہ پورے قرآن میں یہ کہیں بھی نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں جس پر قرآن نازل کیا گیا۔ نمبر 2 سوال میرا یہ ہے کہ جو ہمارے مسلم بھائی مانتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صاحب جو ہے اللہ کے رسول ہیں، قرآن اسکرپچر پوری کتاب کے اندر 6336 آیتوں کے اندر کہیں بھی کلیئرلی یہ نہیں کہتا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں جن پر قرآن نازل کیا گیا، پوری کتاب میں کہیں نہیں کہتا۔ یہ تو قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے، اس نے شاید بیچارہ یہ نہیں، وہ غیر مقلدیت والا طریقہ ہے نا، غیر مقلدین اپنی طرف سے پڑھتے ہیں اور جو پڑھ دیا کہتے ہیں بس جو ہم نے سمجھا وہ صحیح ہے۔ تو اس کے دماغ میں بھی بیچارے کے یہی آ گیا کہ جو میں نے سمجھا۔ ایسے بندے کو سمجھانا مشکل ہے، کیونکہ جو اپنی ہی بات کو بس حرف آخر سمجھتا ہے، کیسے سمجھایا جائے؟ قرآن پاک میں کیوں نہیں لکھا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے؟ وما محمد الا رسول، ہے نا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے نا۔ اور نزل علی محمد، قرآن پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، قرآن پاک میں موجود ہیں۔ اب یہ اگر اس نے نہیں سمجھا، نہیں پڑھا، تو اس کا تو یہ مطلب نہیں ہے۔ نہیں آگے اعتراض کر رہے ہیں، وہ کیا ہے سن لیجئے، کہ جو ایمان والے نہیں ہیں ان کے ساتھ جنگ کرو، ان کو مارو یا پھر ان سے جزیہ لو، اگر یہ سارے کام نہیں کرتے تو ان کے ساتھ جنگ کرو، اور اگر وہ مارے جائیں تو ان کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں جو تمہارے حصے میں آئے، تمہارے قبضے میں آئے، وہ سب تمہاری غلام لونڈیاں، تم ان کے ساتھ جو ہے مباشرت یعنی کہ سیکس کر سکتے ہو بنا شادی کے، اور ان کو مارکیٹ میں لے جا کر کے بیچ بھی سکتے ہو۔ تو یہ تمام چیزیں آپ نے پوچھی، مجھے لگا کہ ایک ایسا خدا جس نے ساری دنیا کو بنایا ہے اور جو ساری دنیا کا خالق ہے، وہ کیوں اپنی ایک خاص بندوں کو یہ حکم کرے گا کہ تم میرے دوسرے بندوں کے ساتھ جنگ کرو اور ان کی ماں بہن بیٹیوں کے ساتھ تم ایسا کرو؟ اب یہ لونڈیوں کے متعلق اعتراض کر رہی ہے۔ دیکھیں دوسرے کی ماں بہن بیٹی کو انہوں غلام بنا کر اس کے ساتھ مباشرت کرتے ہیں بغیر شادی کے، بغیر نکاح کے، اس پر اعتراض کرتے ہیں ایک خدا جو خالق ہے وہ کیوں کہے گا کہ میرے دوسرے بندوں کے ساتھ جنگ کرو؟ ٹھیک ہے نا، یہ اس پر اعتراض کر رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ایسے کیوں کہے گا کہ میرے بندوں کے ساتھ جنگ کرو۔ اب دیکھیں
یہ تو ایک تو لونڈیوں کی بات کی نا، لونڈیوں کے متعلق یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ لونڈیاں، اس کو یہ مشکل لگ رہا ہے نا کہ شادی. اب مجھے بتائیں اسلام کے اندر جو شادی ہے نا، جس سے شادی وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے نا. لیکن اللہ جل جلالہ نے حکم دیا ہے نا کہ نکاح کے ساتھ وہ حلال ہو جاتی ہے. ٹھیک اسی طرح ایک اللہ کا حکم ہے جو جنگ کے دوران قید ہو کر آئیں تو انہیں لونڈیاں بنایا جائے. یہ نہیں کہ آپ نے بنانا ہی ہے، اجازت ہے. اس سلسلے میں ایک سوال پوچھا گیا، اس کا جواب دیا گیا ہے. آپ دیکھیں علماء سے سوال پوچھا گیا ہے، کیونکہ اپنی طرف سے جو بندہ سمجھتا ہے علماء سے نہیں پوچھتا. یہ کہتے ہیں میں نے پوچھا ہے جواب نہیں ملا ہوگا، لیکن ان کا جو پہلے میں نے کہا نا کہ اپنی بات کو حرف آخر سمجھنا، تو وہ بندہ نہیں سمجھ سکتا. یہ آپ دیکھ لیں، یہ پوچھا گیا ہے، اس کا جواب دیا گیا ہے کہ باندی سے اس کے آقا کے لیے جنسی خواہش پوری کرنا جائز ہے. قرآن کریم میں قرآن کریم کی آیات احادیث سے اس کی صراحت کے ساتھ اس کا جواز ثابت ہے. اللہ نے اجازت دی ہے نا، جس طرح نکاح میں کسی اور کی بیٹی حلال ہو جاتی ہے نا، تو یہ وہاں بھی اللہ کی اجازت ہے، یہاں بھی اللہ کی اجازت ہے. تو اللہ کی اجازت میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا. اب اگر لکھا مگر باندیوں اور لونڈیوں سے کیا مراد ہے، اس سے یہ سمجھ لینا کہ باندیوں سے وہ مراد وہ آزاد عورتیں ہیں. وہ آزاد عورتیں نہیں ہیں جن کو عیاش طبقہ نے بطور داشتہ رکھا ہو، اور آزاد عورتیں جن کی خرید و فروخت ہوتی ہو وہ بھی اس سے مراد نہیں ہیں. جس کو جس طبقے کو زور آور اور جابر طبقے نے محض طاقت اور قوت کے بلبوتے پر جکڑ رکھا ہو وہ بھی مراد نہیں ہے. پھر باندیاں کیا ہیں؟ باندیوں سے مراد شرعی باندیاں ہیں. جو شرعن باندیوں سے مراد وہ غیر مسلم عورتیں ہیں. وہ غیر مسلم عورتیں ہیں جو جہاد کے بعد غنیمت سے حاصل ہو گئی ہوں. جہاد کے بعد غنیمت سے حاصل ہو، پھر خواہ گرفتاری کے بعد اسلام قبول کر لیں تو بھی وہ باندھی رہ سکتی ہیں. اب دیکھیں وہ صرف غیر مسلم کے لیے کہہ رہا تھا، یا یہ ہے کہ جنگ میں غیر مسلم جو جنگ میں آئی ہے نا، اسلام سے جنگ، یہ نا جہاد کے بھی ایک اصول ہوتے ہیں، کب جہاد ہوتا ہے، کون کیسے جہاد ہوتا ہے، تو اس کی بہت ساری ڈیٹیل ہے. بہرحال پھر وہ اگر اسلام بھی لے آئیں تو بھی وہ باندیاں رہیں. اب مسلمان ہو گئے نا، پھر بھی باندیاں ہیں، تو انہیں گرفتار کر کے باندی بنانا جائز ہے. اچھا آگے لکھا ہے کہ ان گرفتار عورتوں کو یا تو مفت میں رہا کر دیا جاتا ہے. اب دیکھیں مفت میں بھی رہا کر دیا جا سکتا ہے، یا معاوضہ لے کر چھوڑ دیا جاتا ہے، یہ بھی ایک طریقہ ہے. تیسرا طریقہ ہے کہ اس کے بدلے میں مسلمان قیدیوں کو دشمن کی وجہ سے چھڑایا جا سکتا ہے. اب یہ اتنے سارے آپشن ہیں، ضروری نہیں ہے کہ اسے باندی بنایا جائے. ٹھیک ہے نا. اب ان میں فائدہ نظر نہ آئے، ملکی نقصان نظر آئے، تو یہ تین صورت نہ بنے، تو پھر اسلامی علاقہ یعنی دارالاسلام میں لانے کے بعد خلیفہ وقت انہیں غازیوں میں تقسیم کرے گا. یہ اللہ کی طرف سے احکام ہے. ٹھیک ہے نا. اب وہ تقسیم کرے گا، اور اس تقسیم کی حکمت بھی ملکی اور تمدنی مسائل معاشرے کی بہبود اور خود ان باندیوں کے تحفظ، ظاہر ہے اسے تحفظ ہوگا نا. اس کے بعد اگر وہ کسی کے ساتھ اس کا آقا نکاح کر دے تو اس کے لیے تو اس آقا کے لیے حلال نہیں، پھر اپنے شوہر کے لیے حلال ہے، آقا کے لیے حرام ہے. تو یہ تو بات اتنی کوئی مشکل نہیں تھی. اب چونکہ اس کے ذہن میں ایک غلط بات آ گئی تو اس سے غلط سمجھنے لگا. تو یہ تین اس نے اعتراض کیے، 5 سوالات کیے ہیں اسلام پر. 5 سوال. ایک سوال یہ کیا، آپ سن لیں پہلے سے. میجر 5 سوال آپ کو بتاتا ہوں جو میرے مین ہیں. اگر ان 5 سوالوں کا بھی مجھے کوئی سیٹسفائیڈ جواب دے دیتا ہے تو میں اسلام کو واپس قبول کر لوں گا. اور یہ صرف 5 کوشچن ہیں میرا کوشچن نمبر 1 یہ ہے سب سے مین، کہ ایک خدا، ایک خالق کائنات جس نے ساری دنیا کو بنایا ہے، کافر بھی اسی نے بنائے ہیں، مسلم بھی اسی نے بنائے ہیں، جیوز بھی اسی نے بنائے ہیں، کرسچن بھی اسی نے بنائے ہیں. وہ اپنی کتاب کے اندر یہ کہتا ہے کہ سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیا نمبر 99، وہ کہتا ہے کہ اگر اللہ چاہے تو ساری دنیا کو ایمان میں داخل کر دے. تو کیا آپ اب بھی انہیں مجبور کریں گے کہ وہ ضرور ایمان لے آئے؟ تو یہاں پہ کلیئر بتا رہا ہے کہ اللہ نہیں چاہتا کہ ساری دنیا ایمان میں داخل ہو جائے. اگر وہ ایسا چاہتا تو ساری دنیا ایمان لے آتی. پھر اگلی آیت یعنی کہ 100 میں کہتا ہے کہ اور کسی کے لیے بھی یہ ممکن ہی نہیں ہے، پاسبل ہی نہیں ہے کہ وہ ایمان لے آئے بنا میری مرضی کے. اور ہم لوگوں کے دلوں کے اوپر جو ہے ملامت ڈال دیتے ہیں، یعنی گندگی ڈال دیتے ہیں. تو یہاں پہ خدا جو اتنی طاقت رکھتا ہے کہ ساری دنیا کو ایک امت بنا دے، یعنی کہ سب کو مسلمان بنا دے، وہ نہیں بناتا، تو وہ پھر کس طریقے سے اپنی مسلم قوم کو یہ حکم دے گا کہ تم لوگوں کے ساتھ جنگ کرو جب تک وہ اسلام قبول نہ کر لیں؟ اچھا اس میں پچھلے ایک بات رہ گئی، اس کا بھی یہ سوال اس میں آ گیا نا. وہ جو کہہ رہے تھے جو خالق ہے وہ کیوں کہے گا کہ میرے بندوں کے ساتھ جنگ کرو. تو یہ کہتے ہیں کہ جس خدا نے ساری دنیا کو بنایا، ہندو مسلم جو اتنے ہیں، اللہ چاہے تو ساری دنیا کو ایمان میں داخل کر دے. اللہ نے کہا ہے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا. اب جب اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے تو پھر جنگ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے بھائی دیکھیں یہ بات اصل سمجھنے میں کی ہے. اللہ جل جلالہ نے اپنی قدرت بتائی ہے کہ بھئی اگر میں چاہوں تو پورے نظام کو مسلم بنا دوں. لیکن کیوں اللہ تعالیٰ کیوں نہیں مسلمان نہیں کر رہے؟
لیکن ایک چیز کو ہے آپ زبردستی چیز کو مسلمان بنا دیں، ایک یہ ہے کہ آپ اس کے سامنے نظام رکھ دیا جائے اور وہ نظام کو دیکھ کر سمجھ کر سوچ کر پھر آئے۔ بات تو وہ ہے نا، کمال کس میں ہے؟ کمال یہ ہے کہ آپ سوچ سمجھ کر آپ کسی چیز کو پسند کر کے اختیار کرتے ہیں، دیکھ کر سمجھ کر اختیار کرتے ہیں، تو پھر آپ کا انعام بنتا ہے۔ اور سوچ سمجھنے کے بعد کسی چیز کو آپ قبول نہیں کرتے، اچھی چیز کو رد کرتے ہیں اور یا اس پر توجہ نہیں دیتے، سوچتے سمجھتے نہیں ہیں، تو یہ چیز وہ ہے، پھر آپ جو ہے نا وہ مجرم بنتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ دو چیزیں ہوئی، یہ اللہ تعالیٰ نہیں کہہ رہے کہ میں جو ہے نا وہ اللہ جل جلالہ اس میں نظام کی طرف لانا چاہتے ہیں کہ میں چاہتا تو سب کو کر دیتا، لیکن تو نظام رکھا ہوا ہے نا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تو یہ کہتے ہیں کہ وما کان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ، وہ کہتے ہیں ممکن ہی نہیں ہے اللہ کی اجازت کے بغیر جو ہے نا وہ اب تو پوری کائنات یہ ہے نا، ایک تو یہ کہ اللہ کی اجازت سے کیا مراد ہے؟ اب اللہ جل جلالہ نے آپ کو ایک توفیق جسم کے اندر طاقت دی ہے، صحت دی ہے، آپ کام کر سکتے ہیں۔ اب اگر اللہ روکنا چاہے تو آپ کو روک سکتا ہے، ٹھیک ہے، روکتا نہیں، آپ کو اختیار دیا ہوا ہے، یوں بھاگیں، دوڑیں، بیٹھیں، سوئیں، یہ اختیار ہے نا۔ اب اس اختیار میں اللہ کا اذن شامل ہے، اجازت شامل ہے۔ وہ کیسے؟ کیونکہ اگر وہ کنٹرول کرنا، روکنا آپ کو چاہے تو روک سکتا ہے نا، نہیں روکتا تو اجازت بھی آ گئی۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سے اللہ تعالیٰ وہی کام، اللہ نے ایک اختیار دیا ہوا آپ کو، اور اس اختیار کو یہ جو عطا ہے نا اختیار کی، دیا ہے اختیار، یہ بھی تو اجازت ہے۔ تو جو بندہ ایمان لاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سامنے فرشتے نہیں کھڑا کرتا ہے، فرشتے آ کے اسے ڈنڈے مارے ایمان نہیں لانا تم نے، آپ دیکھ لیں جس چیز کو اختیار آپ کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ تو بات بلا وجہ کوئی اعتراض اس میں نظر نہیں آتا۔ اب وہ کہتا ہے کہ وہ جنگ کا کیوں کہے گا کہ جب تک جنگ کرو ایمان نہ لائے، تو یہ بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام چلایا ہوا ہے، انہیں غیر مسلم کو دعوت دی جاتی ہے، انہیں بتایا جاتا ہے یہ اسلام کے فوائد ہیں، یہ اسلام کے احکامات ہیں، یہ اسلام کے تحفظات ہیں، ساری چیزیں بتائی جاتی ہیں۔ اور پھر بھی اگر کوئی اس کے باوجود نہیں مانتا تو اس پر یہ ہے کہ وہ اسلامی نظام کو قبول کرے، یعنی اس حکومت کو قبول کرے۔ وہ اگر چاہے اپنے طریقے پر رہتا ہے تو رہے، بلکہ وہ اسلامی جو حکومت ہے وہ اس کی حفاظت کرے گی، وہ ذمہ ہے اس کے۔ تو اتنا نظام ہے، یہ تو نہیں ہے کہ بس کلمہ پڑھے ورنہ اسے مارنا ہی مارنا ہے، یہ تو نہیں ہے۔ ہاں، اسلام کو غالب رکھنا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، کیونکہ دین حق ہے اور اس کے اندر انسانیت کا فائدہ ہے۔ جو اس کے احکامات ہیں، قوانین ہیں، وہی پوری انسانیت کی بھلائی کے لیے ہیں، یہ ان کی بھلائی کے لیے ایک نظام بنایا گیا ہے۔ اور کن کو حکم دیا؟ مسلمانوں کو۔ اور مسلمانوں کو حکم اس لیے دیا گیا تاکہ پتہ چلے کہ مسلمان اللہ کے حکم پر چلتے ہیں یا نہیں چلتے۔ اب آگے اس نے دوسرا سوال کیا، ذرا سن لیجیے۔ میرا کوشچن نمبر 3 یہ ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اسلام کے اندر وومنز کو، عورتوں کو برابری کا حصہ دیا جاتا ہے، ان کو عزت دی جاتی ہے، ان کے پیروں کے نیچے جنت ہے، ایسا بتایا جاتا ہے، تو وہی قرآن یہ کیوں کہتا ہے، اور وہی کتاب، وہی اسلام یہ کیوں کہتا ہے کہ محمد صاحب نے کہا کہ میں نے سب سے زیادہ جہنم میں عورتوں کو دیکھا، اور اس لیے جہنم میں جائیں گی کیونکہ یہ کم عقل ہیں، ان کے اندر آدھا دماغ ہے اور ان کو پیریڈز آتے ہیں منتھلی، اس لیے جہنم میں جائیں گی۔ تو جو چیز خود ان کو خدا نے دی ہے، جو اللہ نے دی ہے ان کو چیزیں، وہ اس کی وجہ سے جہنم میں ڈال دی جائیں گی۔ اب یہ کہتے ہیں کہ عورتوں کے لیے تو کہا گیا ان کہ ماں کے قدموں میں جنت ہے، اب اسے کیوں جو ہے نا وہ اللہ کے رسول نے کہا کہ میں دوزخ میں دیکھا ہے کہ وہ عورتیں زیادہ ہیں، اس کی وجہ یہ انہیں منتھلی آتی ہے یا ان کا آدھا دماغ۔ یہ تو بات پتہ نہیں کہاں سے اس نے لائی ہے، ایسی تو بات ہم نے نہیں سنی۔ ہاں، ان کے اعمال بتائے گئے کہ وہ لان تان کرتی ہیں اور ناشکری کرتی ہیں اس چیز کی، تو وہ عمل ہے نا، عمل کی بنا پر تو آتا ہے، عمل کی بنا پر تو آخرت کا نقصان ہوتا ہے، یہ ایک الگ بات ہے۔ تو یہ بھی کوئی ایسا اعتراض تو نظر نہیں آتا ہے۔ آگے کہتے ہیں، میرا امپورٹنٹ سوال ہے، پورے قرآن کے اندر جب کہا جاتا ہے قرآن کلام الہی ہے، جب کہتے ہیں قرآن کلام الہی ہے، تو الحمدللہ رب العالمین، اللہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کسی اور کو کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر خود کس سے دعا کر رہے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، خود اللہ کس سے دعا کر رہے ہیں؟ وہ تو خود اللہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہتا ہے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، یہ بالکل متضاد باتیں ہیں، یا یوں سمجھو یہ سمجھ سے بالاتر ہے۔ کوشچن نمبر 4 میرا، اور یہ بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے جو میں رکھ رہا ہوں۔ میرا کوشچن نمبر 4 یہ ہے کہ قرآن کے اندر، پوری کتاب کے اندر، جبکہ یہ کلیم کیا جاتا ہے کہ قرآن جو ہے وہ خدا کا کلام ہے، اس کی کتاب ہے، اس کی بات ہے، پوری قرآن کے اندر اللہ کہیں بھی فرسٹ پرسن تو چھوڑیے، سیکنڈ پرسن بھی نہیں ہے، بلکہ تھرڈ پرسن ہے۔
وہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، یعنی کہ تمام تعریف صرف اللہ کے لیے ہے۔ جب اللہ ہی کا کلام ہے، وہی کلام کر رہا ہے، تو یہ کون سے اللہ کی بات کر رہا ہے وہ کہ سب تعریف اس کے لیے ہے؟ اور وہ آگے کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی کہ تو مجھے سیدھے راستے پر چلا، ان کے راستے پر جن کو تو نے کامیاب کیا، نہ کہ ان کے راستے پر جن کو تو نے برباد کیا یا گمراہ کیا۔ یہ کون سا اللہ ہے جو خود دوسرے اللہ سے دعا کر رہا ہے کہ تو مجھے سیدھے راستے پر چلا؟ اب دیکھیں اللہ کے رسول نے جب اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا نا، تو اللہ کا تعارف کون کرائے گا کہ اللہ کون ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کراتے ہیں، اللہ لا الہ الا هو الحی، اللہ وہ ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ ہے اس پوری کائنات کے خالق و مالک۔ اب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ خود تعارف کراتا ہے۔ اور پھر اب دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فتلقى آدم من ربی کلمات فتاب علیہ، کہ کلمات سکھائے نا، تو اللہ تعالیٰ بندوں کو کلمات سکھاتے ہیں کہ آپ کو اللہ سے مانگنا کس طرح ہے، اللہ تعالیٰ تو کو راضی کس طرح کر رہا ہے۔ یہ ایسی ایک صورت ہے سورۃ الفاتحہ جس کے مدرسین نے کہا کہ ہر نماز کے اندر پڑھنا لازمی ہے، اور ہر نماز کے اندر بندہ اللہ کی حمد و تعریف کر کے پھر مانگتا ہے۔ یہ ایک سکھایا گیا نظام، اور خود اللہ کے رسول نے کہا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے اس کو تقسیم کیا ہوا ہے اس صورت کو، کہ آدھی اللہ کے لیے ہے اس کی تعریف، اور آدھی بندے کے لیے، بندہ اپنی طرف سے مانگتا ہے۔ کیا مانگا جائے؟ ہدایت سب سے اہم چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز میں ہدایت کو مانگنا سکھایا ہے کہ اس طرح مانگو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک بات سکھائی ہے، تو اس پر تو اعتراض تو اگر کوئی کرے تو بیوقوف ہے۔ اب پانچواں سوال ہے، اس کا ذرا سن لیجئے۔ پانچواں کوشچن سب سے مین، کہ ایک خدا نے جب دنیا کے اندر ہم سب کو ایک امتحان کے طور پہ بھیجا ہے، ہمارا ٹیسٹ لے رہا ہے وہ کہ کون میرا اچھا بندہ ہے، کون میری بات نہیں مانتا، شیطان کو فالو کرے گا تو جو میری پیروی کرے گا، مجھے مانے گا، میں اس کو جنت میں ڈال دوں گا، اور جو شیطان کو مانے گا اس کو میں جہنم میں ڈال دوں گا۔ وہ اللہ جو آل نوئنگ ہے، جس کو سب پتہ ہے، دنیا کے بننے سے پہلے بھی اور دنیا کے ختم ہونے کے بعد بھی، اس کو ٹیسٹ لینے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ تو سب کو جانتا ہے، وہ کیوں ٹیسٹ لینا چاہتا ہے؟ اور ٹیسٹ بھی لینا چاہتا ہے تو کس چیز کے لیے؟ اچھائی اور برائی کے لیے، جو خود اس نے انسان کے اندر ڈالی ہے۔ وہ ایک انسان کا ٹیسٹ لیتا ہے اس کو برائی کی صلاحیت دے کر کے۔ اب اس کے ٹیسٹ میں اگر وہ انسان اس برائی کا استعمال کر کے ایک معصوم 4، 5 یا 6 سال کی بچی کا ریپ کرتا ہے اور اسے مار ڈالتا ہے، تو اس کا تو ٹیسٹ ہو گیا کہ وہ برا انسان ہے، اس نے شیطان کو فالو کیا تو یہ جہنم جائے گا۔ لیکن اس ٹیسٹ میں اس بچی نے جو اپنی تکلیفیں اٹھائی ہیں، اس کی جو جان گئی ہے، اس کا ذمہ دار کون؟ اب جناب یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امتحان کے طور بھیجا ہے، اور دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ اس لیے کہ کون خدا کو مانتا ہے، کون شیطان کو فالو کرتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے، پھر امتحان لینے کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے، اس میں ایک یہ کہا، اور پھر کہا کہ کوئی جو ہے نا کسی بچی سے 6، 7، 8 ماہ کی بچی سے وہ ریپ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ تو اس کا ٹیسٹ لے رہے ہیں، لیکن اس کا کون ذمہ دار ہے جس کے ساتھ یہ ہوا، اس کو تکلیف ہوئی، اس کا نقصان ہوا ہے؟ دو باتیں اس میں آ گئی، ایک سوال میں 2 سوال آ گئے۔ ایک تو یہ وہ کہتا ہے کہ اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ دیکھیں بھائی، اللہ تعالیٰ بے شک جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پہلے سے ہی علم ہے کہ یہ بندہ پوری زندگی میں کیا کرنے والا ہے۔ اب سوال ہے پھر امتحان کی کیا ضرورت ہے؟ میرے بھائی دیکھیں، قیامت کے دن اللہ جل جلالہ پوری انسانیت کا جب حساب لیں گے نا، تو دیکھیں اللہ کا ایک نظام ہے۔ میں نے کہا نا کہ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی جو چاہے وہ کرے، ایک یہ ہے کہ ایک نظام، یہ پورا ایک سیٹ اپ نظام کے تحت آ رہا ہے۔ اب اسے سزا دینی ہے تو ایک نظام کے تحت دینی ہے، اور اسے انعام دینا ہے تو ایک نظام کے تحت دینا ہے۔ اب یہ ایک نظام ہے کہ آپ کو آزمایا گیا تھا، آپ کو ٹائم دیا گیا تھا، اور پھر آپ نے کردار کیا گیا۔ دیکھیں قرآن پاک میں ہے کہ بندے کو کتاب دی جائے گی اور کہا اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا۔ آپ اپنے اعمال دیکھ لیں، پھر دیکھیں کہ آپ کے لیے کیا فیصلہ کیا جائے کہ آپ نے کیا کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو قیامت کے دن اگر اللہ تعالیٰ دیکھیں، اگر یہ سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ علم ہے، تو اللہ تعالیٰ کو علم ہے، پھر سوال یہ ہوگا پھر انبیاء کے بھیجنے کی ضرورت، پھر دنیا میں پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پیدا ہونے سے پہلے ہی جہنم میں ڈال دیتا ہے، کیونکہ اللہ کو پتا تھا یہ اگر دنیا میں یہ کریں گے تو کسی کو جہنم میں، کسی کو جنت میں ڈال دیتا۔ ایک نظام کے تحت آخر میں پوری انسانیت کے سامنے حساب ہونا ہے، انبیاء ہوں گے، اولیاء ہوں گے، سب کے سامنے، اور ہر ایک کا حساب اس کے جزاء بما کانوا یعملون، جزاء بما کانوا یکسبون، اس کی کمائی، اس کا عمل لایا دکھائے گا، بھائی اس نے یہ کیا اس وجہ سے اس کو یہ مل رہا ہے، یہ نمازیں پڑھی اس وجہ سے یہ مل رہا ہے، یہ گناہ کیے اس وجہ سے۔ اگلا سوال، اس سوال کے اندر جو دوسرا سوال بن رہا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے ایک کو تو صلاحیت دی ہوئی ہے نا، اب اللہ تعالیٰ ٹیسٹ رہا ہے، اس کا تو کیا بنے گا جس کو نقصان ہوا ہے؟ لیکن یہ بھی ایک عجیب بات ہے۔
اللہ تعالیٰ نے جسے صحت تندرستی دی اسے اللہ نے حکم نہیں دیا کہ جا کر کسی کے ساتھ یعنی زنا کرو، ریپ کرو، برائی کرو، کسی نقصان دو، یہ نہیں، اللہ نے اختیار دیا ہے، اسی صلاحیت کو وہ نیکی میں لگا سکتا ہے، برائی میں لگا سکتا ہے۔ اور پھر یہ جو کہتے ہیں نا کہ اب اللہ تو ٹیسٹ لے رہا ہے، اس کا کیا بنے گا؟ اب جس کے ساتھ کوئی برائی ہو رہی ہے نا، کوئی جس کا نقصان ہو رہا ہے، تو اللہ نے یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا ہو کہ اس کے جس کے ساتھ برائی ہو رہی ہے اس کے ہاتھ اللہ نے جکڑوا دیے ہوں یا اس کے منہ پر تالا لگوا دیا ہو، اس کی ساری صلاحیتیں اللہ نے کھینچ لی ہوں، صرف ایک کو دی گئی ہوں اور جا کر مزے سے جا کر اپنی خواہش پوری کر لے، یہ تو نہیں ہے۔ اسے بھی اختیارات اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں کہ وہ چیخ سکتا ہے، جس کے ساتھ وہ برائی کرنا چاہتا ہے وہ چیخ سکتی ہے، بچی کو پکار سکتی ہے، اسے جو ہے نا وہ مارنے کی بھی کوشش کر سکتی ہے۔ تو اس کی برائی پر اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر اپنے احکامات میں یہ چیز بتائی کہ اس برائی پر آپ کو یہ نقصان ہوگا، بھلائی پر یہ نقصان ہوگا، اور اپنی جان بچانے کے لیے، عزت بچانے کے لیے اسلام میں یہ بھی بتایا ہے کہ اسے گناہ ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ بھی بتایا ہوا ہے کہ کوئی کسی کو نقصان دے اپنی عزت بچانے کے لیے۔ تو یہ تو نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اللہ نے بھی یہ حکم نہیں دیا کہ جا کر یہ کام، اللہ نے اختیار دیا ہے، آپ کرتے کیا ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس اختیار کی بنا پر عمل کریں گے اور آپ کے عمل سب کے سامنے لائے جائیں گے۔ اللہ کو تو علم ہے، لیکن سب کے سامنے چیز لائی جائے گی اور اس پر فیصلہ کیا جائے گا کہ یہ بندہ جو جہنم میں جا رہا ہے کیوں جا رہا ہے، تاکہ اس نے یہ کام کیے، یہ اعمال کیے۔ اللہ جل جلالہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلام پر قائم رکھے، ایمان کی حالت میں موت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔